خانقاہ صوفیہ ابوالعالیہ کے زیر اہتمام مرکز جلسہ شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وائن فنکشن ہال اعظم پورہ میں منعقد ہوا۔ مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی نے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خطاب کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے اور تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، یہی کہو، اس سے زیادہ ہم کو بحث و تکرار۔ امام قاسم علیہ السلام کے گلے میں تعویذ تھا، تعویذ باندھا گیا تھا، اور باندھا کس نے تھا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام گلے میں موجود تعویذ۔ خیال آیا کہ بابا جان نے کہا تھا کہ ایک زندگی میں ایک وقت آئے گا جو بہت زیادہ آزمائشوں کا وقت ہوگا، تو حضرت قاسم کہتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کیا آزمائش ہوگی؟ تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا۔ جب تعویذ کھولا گیا تو لکھا تھا کہ بیٹے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جان کا نذرانہ دیش پر دینا پڑے گا، میرے بھائی حسین کے اوپر تمہیں اپنی جان قربان کرنا پڑے گا، تو لہٰذا اس وقت تمہارے پائے استقامت میں لرزش نہ آنے پائے، تم جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جب پڑھا تو فوری دوڑ پڑے، دوڑتے ہوئے جو چچا جان کے پاس پہنچ گئے کہ بابا نے مجھے یہ حکم دیا تھا، بابا نے مجھے حکم دیا تھا کہ وقت آئے تو میرے بھائی پہ اپنی جان پیش کر دینا، میرے بھائی پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ تو عزیزان گرامی تو وہ صرف اور صرف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے، جو اصلی جو سید زادے ہیں۔ یقین جانی عزیزان گرامی قدر، امام زین العابدین علیہ السلام جو بیمار تھے، جنہوں نے اس سارے واقعے کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور آپ جب تک پردہ نہیں کیے اس وقت تک ہر روز اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے، یہاں تک کہ پانی کا پیالہ جب آتا تو پیاسے حسین کا گلا یاد آتا، پیاسے حضرت علی اصغر کا گلا یاد آتا، جی پیاسے حضرت اکبر یاد آتے، پیاسے حضرت قاسم یاد آتے، پیاسے حضرت عباس یاد آتے، ارے معصوم سکینہ یاد آتی جو پیاس کے لیے تڑپ رہی ہے، پیاس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ایک کے بعد دیگر جو ہے جن کو جو ہے شہادت ملی ہے، ایک کے بعد دیگر تمام کے تمام یاد آ رہے ہیں، ان کی پیاس یاد آتی۔ یاد رکھو اس خانواد حسین کی پیاس کو، جن کو 3 دن تک تڑپایا گیا تھا، جی پیاس سے تڑپایا گیا، بھوک سے تڑپایا گیا۔ ارے یہ وہی ہے جو آیت قرآنی جو ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمایا جائے گا؟ بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، پیاس کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، جی مال و متاع میں نقصان دے کر آزمایا جائے گا، تمہاری اولاد میں نقصان دے کر آزمایا جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری جان میں نقصان دے کر تم کو آزمایا جائے گا۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئے گی، اور بے شک اللہ انہی کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین کہا گیا کہ بے شک اللہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کے پیک کرتے ہیں۔ ارے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کی زندگی کربلا کے میدان کی دیکھیں، کون سی وہ چیز تھی جو نہ آزمائی گئی تھی؟ شدت پیاس تھی، شدت بھوک تھی، خوف کا عالم تھا۔ گرامی قدر محبت اور شفقت میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی اصولاً ضرورت پڑتی ہے، ہماری زندگیوں میں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا زبردستی کی یا حکم کو مان کے کی؟ سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے، پڑھ جو ہے روزے رکھ لیتے ہیں، یہ اللہ جو ہے
موتا ہوئی تو یاد آتا مسلمان ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے مجھے. جی بڑی ذمہ داری کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا ہے. پچھلے پھر بھی ایک 10-15 سال پیچھے چلے گئے تو جو ایک گھر والے قرآن پڑھتے تھے، گھر والے خواتین اندر میت کے پاس بیٹھ کر یا دور بیٹھ کر جیسے بھی وہ قرآن پڑھتے تھے، باہر مرد آدمی قرآن پڑھ لیتے تھے. لیکن آج یہ ہو گیا ہے جیب سے پیسے نکال رہے، حفاظ کرام کو بلا رہے. اتنا بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے